أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو. داستان یہاں تک چلی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے ہیں واپس اور ایک دوسرے کو پہچان لیا انہوں نے اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام جب انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اور اس آیت اس طرح قرآن اس کو آگے اس طرح بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ خدا نے آپ کو ہم پر برتری دی اور غلبہ دیا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم کیا ہیں؟ خطا کرنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں. یہاں یہ آیت جو ہے وہ پہلا نقطہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ خطا کار ہوں گے، معصیت کار ہوں گے، تو کسی نہ کسی دن آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کو دوسرا جو آپ کا مد مقابل ہے اس کے ہنر کا، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اگر خود اپنی مرضی سے اعتراف نہیں کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا خدا آپ سے اعتراف کروائے گا. یہی بھائی تھے کل کو اپنی قوت پر، اپنے بھائی ہونے پر، اپنی پاور پر فخر کیا کرتے تھے. آج یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ جھک گئے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کی تقدیر کے سامنے انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ بھائی پاور میں تھے، اسٹرانگ تھے، لیکن خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتے تھے، یعقوب کو تکلیف دینا چاہتے تو، لیکن نہیں کر سکے. ایک دن ایسا آیا کہ یہ اقرار کرنے لگے کہ یہ غلطی پر ہے اور ان کا بھائی صحیح ہے اور خدا کی قوت صحیح ہے. کہ ایک اور چیز یہاں پر دیکھیں نا، طاقت کے دنوں میں، پیسے کے دنوں میں آپ اس طرح آپ کو عمل کرنا چاہیے کہ ایک دن جب آپ آئے کہ آپ کمزور ہو جائیں، پیسے آپ پر ختم ہو جائیں، تو شرمندگی کا آپ کو اظہار نہ کریں. یعنی جب آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، پراپرٹی ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے اس طرح سلوک کریں کہ کل آپ کے پاس اگر پیسہ جاتا ہے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ اس طرح ہوا. جب ان کے پاس مال تھا، پراپرٹی تھی، پیسہ تھا، طاقت تھی، جوانی تھی، انہوں نے خطائیں کی ہیں، اور اب جب کمزور ہو گئے تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا. بس انسان کو خوشحالی کے ایام میں، جب اس کے پاس پیسے ہیں، ثروت کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں، دولت کے ایام میں کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اگر وہ دولت چلی جائے تو کیا ہے؟ شرمندگی کے سامنے سے نہ کرنا پڑے. اور اسی طرح جب صحت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، تندرست ہیں، صحت اور صحت یاب ہیں، آپ صحت مند ہیں، ان ایام میں کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کل آپ بیمار ہو جائیں. وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا ہے، وہ ان کے سامنے آپ شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے. بس انسان کو گھر میں، باہر میں ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، اور اتنا اچھا سلوک ہو کہ کبھی بھی تاکہ اسے شرمندگی کا اظہار نہ کرنا پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ اس طرح ہوا کہ کیا ہوا؟ ان کو شرمندگی کا اظہار کرنا پڑا. کیوں کہ اچھے ایام میں انہوں نے برے ایام کا نہیں سوچا تھا. ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. یہاں پر یہ تلّہ کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے. واللہ باللہ تلّہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور شرعی قسم انہی الفاظ کے ساتھ محقق ہوتی ہے.
اگر شرعی قسم میں اگر یہ الفاظ نہیں ہے تو وہ شرعی قسم شمار نہیں کی جائے گی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً اس کا کفارہ دیا جائے، کیونکہ جب آپ قسم اٹھاتے ہیں نا، قسم اٹھاتے ہیں اور اس قسم کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، قسم اٹھاتے ہیں کہ میں آج غیبت نہیں کروں گا، پھر اگر غیبت کرتے ہیں تو پھر آپ نے کفارہ دینا ہے۔ کتنا کفارہ دینا ہے؟ 3 دن روزے رکھیں، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 غریبوں کو لباس دیں۔ اور وہ شرعی قسم حقیقی عنوان سے اس صورت میں ہوگی کہ جب اس کے ساتھ واللہ باللہ تاللہ کے الفاظ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ واللہ میں آج کے دن کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اب یہ شرعی قسم محقق ہو گئی ہے۔ اگر غیبت کی جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کیا ہے قسم اٹھا لی ہے، واللہ باللہ تعالیٰ نہیں کیا، تو احتیاط یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ کفارہ دیں۔ اور پھر یہ قسم کسی اور چیز کی آپ نہیں اٹھا سکتے، قرآن کی قسم نہیں اٹھا سکتے، کسی بیٹے کی، باپ کی، بیوی کی، کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ قسم صرف اللہ جلالہ کے نام پر ہوگی شرعی، دوسری قسمیں شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ کہ ایران میں لوگ بہت زیادہ قسم اٹھاتے ہیں حضرت عباس کی یا کسی اور ہستی کی، وہ قسم شرعی قسم نہیں کہلائے گی۔ سر قسم صرف خدا بندہ تعالیٰ کے اسم جلالہ کے ساتھ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، یعنی خدا کے نام بہت زیادہ ہیں، جلالہ اسم جلالہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ نام اسی کا رحمان ہے، رحیم ہے، محمن ہے، مومن ہے، عزیز ہے، جو ہے تقریباً 1000 سے زیادہ نام گنے ہیں دعائے جوشن کبیر میں مولا امیر المومنین نے اللہ پاک کے۔ لیکن جو مین نام ہے، جو تمام صفات پر مشتمل ہے، وہ اللہ کا نام اللہ ہے، اور اسے اس میں جلالہ کہا جاتا ہے۔ جی اب ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ کالا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور معاف کر دے گا۔ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی ملامت نہیں ہے، تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور یہی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی تھی فتح مکہ کے وقت۔ کہتے ہیں جب فتح مکہ ہوا تو وہاں پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ الیوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، ہم ان کافروں سے انتقام لیں گے، اب ہمیں تسلط حاصل ہو گیا، ہم نے فتح میں حاصل ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، الیوم المغفرہ، آج بخشش کا دن ہے، آج تمام کافروں کو بخش دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام کفار کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ ایک مہربان باپ کے بیٹے اور ایک مہربان بھائی ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے یہی جملہ دہرایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دہرایا تھا، کالا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم جو ہے وہ بخشے گئے ہو، معاف ہو، تم آزاد ہو، کوئی بھی تمہارے در پہ نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کو کسی دشمن پر، مخالف پر، جو آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، اس پر آپ کو خدا برتری دے تو اس برتری کی خوشی میں شکرانے کے طور پر اس کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں۔ اذا قدرت علی عدوک فجل عفو عنہ شکرا للقدرتک، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب آپ کو خدا آپ کے دشمن پر قدرت عطا کرے، پاور عطا کرے، تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں۔ اور پھر یہاں پہ یہی آیت بتاتی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا لیڈرشپ کرے، لیڈرشپ چاہتا ہے، اس پہ پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سینہ چوڑا ہوا ہو، یعنی کھلا اس کی ظرفیت ہو، وہ معاف کرنا جانتا ہو، بخشنا جانتا ہو۔ جو آدمی انتقام لیتا ہے وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ ہمیشہ بھائیوں میں وہی بھائی قابل احترام ہوتا ہے جس کے اندر درگزر ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، بڑا دل اس کو ہوتا ہے۔ بس انسان اگر چاہتا ہے کہ لیڈرشپ کرے، سربراہی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بڑا دل ہے۔ اور پھر ایک اور یہ آیت یہ بتاتی ہے
کہ ہمیں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی غلطی کی بنیاد پر آ گیا آپ سے معافی مانگنے کے لیے تو اس کی معافی کو ایکسیپٹ کریں, اس کو شرمندہ نہ کریں, باور نہ کروائیں, اس کی غلطیوں کو نہ گریں. یوسف علیہ السلام نے کوئی غلطی یہاں پر نہیں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی سرزنش اور ملامت تمہیں نہیں کی جائے گی. یغفر اللہ لکم, اور خدا تمہیں معاف کر دے, وہ ارحم الراحمین, اور وہ بخشنے والا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے, دیکھیں نا کہ جب بندے معاف کر دیں نا خدا بھی معاف کر دیتا ہے, بندے بخش دیں خدا بھی بخش دیتا ہے. یعنی یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ حقوق العباد میں بندوں کا بخشنا, بندوں کا معاف کرنا شرط ہے. حقوق العباد میں تب معاملہ آگے بڑھے گا جب بندے انسان کو معاف کر دیں گے. بس یہاں پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے, جب کسی کی آپ نے گستاخی کی ہے, کسی پر زیادتی کی ہے, کسی پر ظلم کی ہے, تو اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگے, تاکہ جب وہ بندہ معاف کر دے گا پھر اللہ جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور پھر یہ دیکھیں نا, یہاں پر بھائی آ گئے ہیں اتنی زیادتیوں کے بعد, یوسف کو کنویں میں ڈالا ہے, پھر الزام لگایا ہے, پھر فراڈ کیا ہے, والد کو دکھ پہنچایا ہے. معاف صرف نہیں کر رہے بلکہ ان کو سائیکولوجی کے حوالے سے پاور بھی دے رہے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, ٹینشن کا شکار نہیں ہونا, تمہیں میں بھی معاف کر رہا ہوں, اللہ بھی معاف کر دے گا. اور وہ کیا ہے, ارحم الراحمین ہے. یعنی ان کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں تاکہ اگر ان کے اندر شرمندگی آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, وہ اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کر رہے ہیں, وہ احساس نہ کریں. یعنی یہ خداوند تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے, خطا کرتا ہے, تو اب صحیح طریقے سے اعتراف کر رہا ہے, شرمندہ ہے, تو اس کو مزید شرمندہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو حوصلہ دیا جائے, اس کو حوصلہ دیا جائے. اور پھر ایک اور آیت یہ بتا رہا, آیت کا یہ ایسا بتا رہا ہے, یہ دیکھیں نا, کہا الیوم لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج کے دن کوئی بھی ملامت تم پر نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں نا, کسی کو بخشنا چاہتے ہیں, تو فوری کریں آج کے دن, کل پر نہیں چھوڑیں گے, میں پرسوں سے معاف کروں گا, سوچوں گا, مشورہ کروں گا, نہیں. اگر آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ آدمی, اس کا دل پاک ہو گیا, صاف ہو گیا, وہ شرمندہ ہے آپ نے کیے اوپر, تو فوراً سے معاف کر دیں, دیر نہ کریں معاف کرنے پر. اور پھر یہی آیت بتاتی ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان میں جو مختلف کوالٹی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کوالٹی معاف کرنے کی ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, ان میں کئی کوالٹیاں تھیں, ساتھ ان میں یہ بھی تھا کہ ان میں کوالٹی پائی جاتی تھی کہ وہ معاف کرتے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہوں, اولیاء اللہ سے کرائیں, اللہ کے ولی بن جائیں, تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ معاف کر دیں. اور پھر یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب کسی کو آپ معاف کرتے ہیں تو خود بھی اسے معاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے دعا کریں. کہ آپ نے, حضرت یوسف نے کیا کیا, ان کو معاف کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کی, یغفر اللہ لکم, کہ خدا تمہیں معاف کر دے, وہ ارحم الراحمین, وہ کیا ہے, بخشنے والا ہے. اور آیت ایک اور بھی بتا رہی ہے کہ اگر آپ خود اپنے لیے معافی مانگ رہے ہیں, کسی کے لیے معافی مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اس صفات سے یاد کریں جس میں معافی کا پہلو پایا جاتا ہے, جس میں توبہ کا پہلو پایا جاتا ہے, رحمت کا پہلو پایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی ان کے لیے, اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو ان صفات سے یاد کیا جس میں رحمت اور بخشش پائی جاتی ہے. اور پھر دیکھیں, جب انسان معاف کر دیتا ہے دوسرے انسان کو, وہ اس کے اندر رحم پایا جاتا ہے. تو جو خالق ہے انسان کا, جو رحمت کو پیدا کرنے والا ہے, وہ اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے, وہ اس سے بڑھ کر بخشنے والا ہے. دیکھیں نا, اتنی غلطیوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. وہ اللہ کے خاص بندے ہیں, لیکن بندے ہیں نا, انہوں نے جب معاف کر دیا اللہ کے خاص بندے نے, تو جو خداوند تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے, اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا. بشرطے کہ ہم معافی مانگیں, بشرطے کہ ہم توبہ کریں, بشرطے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں, بشرطے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اور پھر یہ آیت ایک اور نقطہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دعا کو اس کے آداب کے ساتھ بجا لانا چاہیے, کیونکہ یہاں معاملہ مختصر تھا, مختصر طریقے سے انہوں نے آداب کو بجا لائے.
آپ کو چاہیے کہ دعا جب کر رہے ہیں تو اس کے آداب کو ملوز خاطر رکھیں، باوضو ہوں، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، شرمندگی کا اظہار کیا جائے، ایک عاجز اور ناتواں کی طرح خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ بس ہم ان آیات سے نکات جو حاصل کر رہے ہیں ان نکات کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے تاکہ خدا کی بارگاہ میں کیا ہو، ہمیں جو ہے وہ بخشش حاصل ہو جائے، ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہمیں خدا کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہو جائیں۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں جی۔ اذهبوا، اب یہاں پر نہیں رکے، بھائیوں کو معاف کر دیے، اب اپنے والد کا خیال آ گیا فوراً، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمام آپ کی جو مشکلات ہیں، خوشی میں ہو غم میں ہو، اپنے والدین کو نہ بھولیں، دنیا میں موجود ہیں، خوشیوں میں انہیں شریک کریں، وہ غم زدہ ہیں ان کے غموں کے شریک بن جائیں، اور اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو خوشی میں بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، خوشی میں ان کے لیے مغفرت کا انتظام کریں، خوشی میں بھی ان کو یاد کریں، غم میں ان کو یاد کریں۔ اب کیا حضرت یوسف اپنے والد کو یاد کر رہے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، تم کو میں نے معاف کر دی ہے لیکن تم نے میرے والد کو بڑا دکھایا ہے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیض کو لے جاؤ، فھذا فالقوه علی وجهه، جاتے ہی میرے والد گرامی کے چہرے پر اس قمیض کو ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی آنکھیں تم خود بتا رہے ہو ان میں نابینائی آ گئی ہے، ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو خدا اپنے کرم سے میری اس قمیض کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں بصیرت لائے گا، بینائی لائے گا، آنکھیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم جاؤ، والد گرامی کی سب سے پہلا کام تم نے کرنا کہ والد گرامی کی آنکھوں پر کیا تم نے ڈالنا ہے، میری قمیض کو ڈالنا ہے تاکہ ان کو شفا مل جائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے، سارے مل کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ جو قمیض ہے نا، یہ قمیض سورہ یوسف میں 3 جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک انہوں نے جھوٹی قمیض لے گئے تھے کس کی بارگاہ میں، حضرت یعقوب کی بارگاہ میں، ایک دفعہ یہ تذکرہ ہوا۔ پھر قمیض کا تذکرہ کہاں ہوا کہ قرآن نے کہا کہ قمیض کو چیک کیا جائے، یوسف کی قمیض کو چیک کیا جائے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے جی، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہے۔ پھر تیسرا تذکرہ یہاں پر قمیض کا آیا ہے کہ کہا کہ میری قمیض کو لے جاؤ اور ان کے لیے شفا کا سامان جو ہے وہ برقرار فرماؤ۔ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان میں شفا پائی جاتی ہے۔ جب ایک قمیص میں اتنی پاور ہے کہ وہ حضرت یعقوب جیسی ہستی کو شفا عطا کر سکتی ہے تو آئمہ کی جو قبور ہیں ان میں شفا نہیں ہوگی، آئمہ اطہار کے جو ہے ذریعہ ہے اس میں شفا نہیں ہوگی، آئمہ اطہار کے توسل سے جو شبیہیں ہم بناتے ہیں ان میں شفا نہیں ہوگی۔ اور پھر یہی آیت بتا رہی ہے کہ صرف قمیض کا ہونا کافی نہیں ہے، قمیض کا ٹچ ہونا ضروری ہے، یعنی تبرک کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرنا، بدن کو ٹچ کرنا، شفا حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے علم بنا دی ہے تو بس آپ کو شفا مل جائے گی، علم آپ نے بنا دی ہے کافی ہے نہیں، علم کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ٹچ کرنا، اپنے بدن کے حصے کو ٹچ کرنا شفا کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کو چومنا بھی ضروری ہے، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہی جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنے پاس کھانے کے لیے بلایا اور وہ بلاتے تھے روزانہ ان کو اپنے پاس کھانے کے لیے۔ تو کیا ہوا کہ بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں کھانے کے لیے، ہمیں نہ بلایا کریں کیونکہ ہماری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑتی ہے تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہیں بھائیو، شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو، میرے قبیلہ ہو، میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ کوئی اگر شرمندہ آپ سے ہو رہا ہے کسی غلطی کی وجہ سے تو کوشش کریں اس کی شرمندگی ختم ہو جائے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیارا جملہ کہا یہ روزانہ مجھے مصر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ غلام تھا جس کو 20 درموں میں خریدا گیا، کتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ آج تمہارے ہوتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں خاندانی ہوں، میں حسب و نسب والا ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔
لہذا تمہیں شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر فخر کرتا ہوں، تم مجھ پر فخر کرو۔ یعنی یہ جو ہے آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس پر مہر نہیں لگ گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خطا کار اور گناہ گار رہے گا اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ وہی بھائی جو خطا کار تھے، گناہ گار تھے، جب انہوں نے توبہ کر لی تو یوسف کے لیے فخر بن گئے۔ بس انسان کو چاہیے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، کمزور ہیں، ان کو سپورٹ کرے، اتنا اوپر لے آئے، اتنی ان کی مدد کرے کہ وہ اس کے لیے فخر بن جائیں۔ اور اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو مد نظر رکھیں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں تک جائیں۔ یعنی ان کو ترجیح حاصل ہے، ان کو کیا ہے، پرائرٹی حاصل ہے دوسرے لوگوں پر۔ بس یہ آیت کئی نکات ہمیں بتاتی ہے۔ یہ ایک داستان بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اس آیت سے متعلق۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ حائری، آیت اللہ حائری جنہوں نے قوم کا حوزہ علمیہ بنایا، وہ ایران کے شہر عراق میں رہتے تھے، ملک عراق نہیں، عراق میں شہر ہے ایران کا، وہاں رہتے تھے۔ تو وہاں انہوں نے حوزہ علمیہ بنایا ہوا تھا۔ جو قوم کی طرف آنے لگے تو لوگوں نے جب قوم میں آئے تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کیا کریں کہ یہاں حوزہ علمیہ بنائیں۔ انہوں نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارہ کروں گا، اگر استخارہ ٹھیک آیا تو کیا ہے، میں یہاں حوزہ علمیہ بناؤں گا قوم میں۔ تو کہتے ہیں جب استخارہ نکالا تو یہی آیت آئی وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تم اپنے سارے افراد کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے یہ سمجھا استخارہ بہت اچھا، قوم حوزہ علمیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور وہ حوزہ علمیہ جس سے بڑے بڑے علماء، مجتہدین، مراجع جو ہم نکلے ہیں اور آج دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم درس کو مکمل کرتے ہیں۔